نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیشہ سچائی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنہ موومنٹ کا نظریہ بھی سچائی اور عدل کا ساتھ دینا ہے، اور ہمارا یہ موقع ہے کہ جہاں کہیں جھوٹ یا ظلم ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے۔ ہمارے ساتھی ملک بھر کے اندر اسی فکر کے تحت جو ہے وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے قریبی ترین رفقا میں مولانا اختر علی محمدی صاحب جو کہ چیئرمین ہے صوبہ سندھ کے، اسی طرح ڈاکٹر شفیق الرحمان زاہد صاحب جو کہ چیئرمین ہے صوبہ پنجاب کے، اس طرح حافظ ابوبکر ایوب صاحب جو کہ نادم رابطہ ہے، مرکزی سیکرٹری رابطہ ہیں ہمارے قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کے، اس طرح ڈاکٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیئرمین ہیں لاہور کے۔ یہ سارے کے سارے آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ بہت سے ایسے رفقا شامل ہونے لگے ہیں کہ جن کی شمولیت یقیناً ہمارے لیے باعث تقویت ہوگی۔ ہمارا یہ موقف ہے بالکل واضح طور کے اوپر کہ ہر فرد جو ہے اس کی اپنی اپنی صلاحیتوں کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کے اپنے وجود کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کی توانائیوں کی بھی ایک اہمیت ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اجتماعی جب صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں اور جب اجتماعی ایک موقف کے اوپر ہم سارے یکسو ہو کے جو ہے نا جدوجہد کرتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس میں افراد کی توانائیوں کی اور ان کی انوالومنٹ کی قدر جو ہے نہ کی جائے۔ الحمدللہ پورے ملک میں ہمارا کوئی ساتھی کسی بھی مقام کے اوپر ہو، اگر اسے کوئی بے قراری یا اسے کوئی مسئلہ لاحق ہو تو الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اسی وجہ سے آج قرآن و سنہ موومنٹ جو ہے وہ ایک ایسی تنظیم کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کا ہر فرد جو ہے خاندان کے فرد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں سچی بات ہے، اس بات میں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے قافلے کے اندر جو ہے نا بہت سے عظیم رفقا شامل ہو رہے ہیں، اور میں کئی ایسے چہرے بھی اس جگہ پہ دیکھ رہا ہوں جن سے واقعتاً کئی برسوں کا تعلق ہے اور کئی برسوں کی ان کے ساتھ رفاقت بھی ہے۔ تو میں اس موقع کے اوپر ڈاکٹر شفیق الرحمان زاہد صاحب سے جو ہے نا گزارش کروں گا کہ آپ جتنے رفقا ہیں آپ ان کا تعارف بھی کروا دیں، اور انشاءاللہ اس موقع کے اوپر ڈاکٹر جو مولانا اختر علی محمدی صاحب ہیں وہ بھی اپنے ارشادات سے نوا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل ہی پروگرام میں یہ بات اور دعویٰ نعرہ لگایا تھا کہ قرآن و سنہ موومنٹ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک اتحاد کا نام ہے، ایک جمعیت اور جماعت کا نام ہے۔ تو اس نعرے کو عملی ثبوت میں لانے کے لیے اور تنظیمی شکل دکھانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام رفقا ہمارے سامنے جمع ہے۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، نورانی چہرے، ایمانی چہرے، قرآنی چہرے، نبوی چہرے اور اسی طرح اہل حدیث چہرے ہیں۔ یہ چہرے سب چہروں سے محبت کرتے ہیں، جن چہروں میں اللہ کے رسول کی سنت ہو وہ چہرے ہمارے چہرے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ چاہے جس کی جو بھی جماعت ہو۔ تو آج ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، اور یقین کرے سجدہ شکر کی بات ہے، اور ہم انشاءاللہ سجدہ شکر بھی کریں گے انشاءاللہ کہ آج ہمارے میں قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کے اندر شمولیت کا اعلان کر رہے گرامی قدر محترم المقام جناب حافظ محمد یونس بٹ صاحب آپ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا اپنا کام اتنا ہے کہ یقین کریں ان کے کام کو سنتے ہوئے ایک ان کے لیے دعائیہ کلمہ نکل رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ ہے۔ تو آپ چیئرمین ہیں ادارہ الاصلاح کے، اور صرف ادارہ الاصلاح نہیں پوری ان کی کابینہ اللہ کے فضل و کرم سے شمولیت کا اعلان کر رہی، اور ہم ان سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ اپنی تمام توانائیوں کو، اپنی تمام انرجیوں کو اور اپنی تمام کلاسوں کو جہاں اللہ کے لیے رجوع اللہ، رجوع القرآن، رجوع السنہ کر رہے ہیں تو وہاں ساتھ ساتھ قرآن و سنہ موومنٹ کا بھی پورا تعارف رکھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میں موجود ہے محترم المقام فضیلت الشیخ مولانا اکبر ظہیر صاحب، محتمم جامعہ اسلامیہ شاہدرہ لاہور، قلعہ ستار شاہ۔ ماشاءاللہ دیکھیں آپ یقین کریں یہ جملہ بول رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ لاما صاحب کی شخصیت کا کون سا جو نا وہ آپ کو پہلو متاثر کن تھا، تو فرمانے لگے کہ لاما صاحب وہ شخصیتیں ہیں کہ جو نفاذ اسلام، قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت کو بطور نظام، اسلام کا بطور نظام ملک پاکستان میں چلائیں۔ اور پھر ساتھ لاما صاحب نے وضاحت کی کہ ہم بطور نظام اس طرح کے لینے والے نہ تکفیری ہے، نہ خارجی ہیں، نہ تشدد اور نہ تعصب۔ جس جماعت میں تشدد اور تعصب آ جاتا ہے اس میں حزبیت آ جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ میں نہ حزبیت ہے، نہ تشدد ہے، نہ کوئی افراط و تفرید والا اس طرح کا پہلو۔ اور اس طرح ہمارے میں موجود مجھے
यकीन करे शेख मोहतरम फ़दीलत शेख मोहतरम मकाम कारी खिदर याद फ़ादिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, इनका तारफ़ करवाते वक्त यकीन करें बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बज़ाते ख़ुद उलमा में एक तारफ़ हैं और लजनतुल उलमा उनके चेयरमैन हैं। और हमने इनसे माशाल्लाह अज़म बिल जज़म भी लिया है कि लजनतुल उलमा को पूरा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कुरान और सुन्नत मूवमेंट में इंशाल्लाह वो फेरेंगे और साथ साथ पूरा काम करेंगे। ये हमें जिस एतबार से भी खिदमात दें, पंजाब सतह पे इंशाल्लाह खिदमात सर अंजाम देंगे। कारी खिदर साहब एक दफ़ा माशाल्लाह हाथ उठा के तो ये माशाल्लाह अपनी ज़ात में एक नज़र और पूरी जमात है, अंजुमन है, और हर ग्रुप में इनकी मौजूदगी माशाल्लाह बहुत बड़ा पन है जो अल्लाह के फजल व करम से। और इसी तरह साथ हमारे में शरीक हो रहे हैं मोहतरम जनाब करामतुल्लाह साहब जो नाज़िमुल उमूर न्यू मुस्लिम अल इदारा अल इखलास वेलफेयर फाउंडेशन है। माशाल्लाह आप भी नाज़िम अल उमूर न्यू मुस्लिम अल इखलास वेलफेयर फाउंडेशन के हैं। आप देखें मसला फ़र्द का नहीं है, मैंने उस वक्त भी बात की थी कि जिस वक्त अल्लाह के फजल व करम से जमातों की तरफ रुख होंगे तो पूरी जमातें वसूल करेंगे, पूरे इदारे वसूल करेंगे। और हमारी अभी नज़र फ़र्द पे है ही नहीं, हम पूरे इदारे इतने आ रहे हैं, यकीन करें कि इदारों के इदारे, जमातों की जमातें, फाउंडेशन की फाउंडेशन आ रही है कि लामा साहब हमें आज का वक्त दे, कल का वक्त दे, हमने तरतीब बना दी। आप डॉक्टर साहब सलाहुद्दीन साहब अगर बात देखें ना, कुर्रा इकराम की पूरी लिस्ट आ गई है, डॉक्टर हजरात की पूरी लिस्ट आ गई है, और मुफ्ती जितने उनकी पूरी लिस्ट आ रही। हमने कहा कि हज़रत आपको पूरे वक़ार से लेना चाहते हैं, अदब एहतराम से। तो ये आपके लिए पैगाम है उन भाइयों के लिए खुसूसन जो इधर उधर दाएं बाएं किनारों पे और इसी तरह समंदर और दरियाओं पे चल रहे हैं, वो इंतज़ार में है। तो बरकैफ कारी करामतुल्लाह साहब और इसी तरह यूनुस भट्ट साहब और इसी तरह अकबर साहब और इसी तरह जो ना वो कारी खिदर साहब और पूरी जमात, हम सबको सलाम सलूट करते हैं कुरान और सुन्नत मूवमेंट में, आहलन व सहलन मरहबा। और इसी तरह मोहतरम मकाम जनाब कारी अब्दुल अज़ीम सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह आप भी नाज़िम इदारतुल इस्लाह शादरा, गोया के आप साहब शदर्रा पूरा ही आपकी झोली में आ गया है अल्लाह के फजल व करम से। हाँ जी, अल्लाह की अता है, अल्लाह ताला देता है। और इसी तरह मोहतरम जनाब राना शाहिद महमूद साहब प्रिंसिपल शहीन मॉडल स्कूल इमामिया कॉलोनी है। हाँ जी, 5 ब्रांचेज है। तो इन्होंने बग़ैर किसी तख़ीर के आज ही लामा साहब से वादा लेने की कोशिश शुरू कर दी है कि लामा साहब 5 स्कूल आपके हैं और 5 में आप शामिल हुए। इसी तरह के नहीं राना शाह साहब, तो इंशाल्लाह हम वहाँ दाम दिन में सुखने इंशाल्लाह चक्कर भी लगाते रहेंगे और आपको अपने ना होने का एहसास दिलाएंगे कि आप और हम एक हैं अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह। और इसी तरह मोहतरम जनाब मोहम्मद शहजाद सल्फ़ी साहब जो ख़तीब मुदर्रिस हैं शहदरा इदारतुल इस्लाह, माशाल्लाह आप देखें, चेहरे देखें आप अल्लाह के फजल व करम से। बात कहते थे कि आपके में उलमा कितने हैं, आप उलमा गिन सकते हैं। हमने एक इदारा अल इस्लाह कोई एक बंदे का नाम थोड़ा है, उसमें कुछ सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं, उलमा होते हैं, कुर्रा इकराम होते हैं। अल हिकमा कोई अकेले अभी तक आप अकेले करिशफ़ी को देख रहे हैं, करिशफ़ी की टीम को नहीं देख रहे, करिशफ़ी के फुजला को नहीं देख रहे। और इसी तरह हमने अभी रुकिया शरिया सेंटर अभी नहीं खोला, यकीन करें आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह के फजल व करम से। और हमारा किसी और से नहीं है, हम उनको सुनाना चाहते हैं जो कुफर की भाग दौड़ में है। हमारे सल्फ़ी जमात जितने भाई हैं वो तो सारे साथ हैं। और इसी तरह मोहतरम जनाब मोहम्मद अरफान साहब इदारतुल इस्लाह माशाल्लाह जो ना वो हाथ खड़ा करके ये भी शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। और इसी तरह मीडिया का एक बहुत बड़ा आप शेख आगे आ जाएँ थोड़ा सा, हमाद असरी साहब जो जामिया इमाम बुखारी सरगोदा के फ़ादिल भी हैं। और मीडिया नौजवान इनके बगैर चलते नहीं है माशाल्लाह। ये मीडिया में लामा साहब बहुत बड़ा इनका काम किरदार है और इनको हम अभी ब्रेकें लगा के रखते हैं, वगरना ये तो माशाल्लाह आसमान और अर्श फर्श दोनों में जाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी खिदमात इंशाल्लाह देंगे। और इसी तरह साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इस्माइल साहब है जामिया मोहम्मदिया गुजरावाला से, माशाल्लाह जो ना वो शेख हैं और मुजफ्फरगढ़। इन्होंने पूरा वादा किया है कि मैंने कहा हाफ़िज़ इस्माइल नहीं वसूल करना, हाफ़िज़ इस्माइल का पूरा ख़ानदान और हाफ़िज़ इस्माइल के पूरे दोस्त हमने वसूल करने इंशाल्लाह। आप सब पूरा इदारा और पूरे ख़ानदान इंशाल्लाह, और यही हम उम्मीद रखते हैं कि इस पूरे ख़ानदान और पूरे इदारे समेत आप आ जाए। अभी हमारे में मोहतरम मकाम जनाब शेख सुलेमान साहब वो, और इसी तरह मोहतरम मकाम जनाब शेख अहमद कमर साहब
یہ تمام آپ چہرے دیکھیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فخر نہیں ہے، یقین کریں کوئی اس بات پہ ہمیں کوئی بڑا پن نہیں، ہم صرف رجوع اللہ، رجوع القرآن اور رجوع السنہ کروانا چاہتے ہیں، اور اہل حدیثوں کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے پہلے دن پہلی صف بنائی تھی، اور وہ پہلے دن کی پہلی صفوں کے لوگ آج ایک بھی ہے نا، وہ پوری جماعت اور جمعیت ہے۔ اور میں قاری خضر صاحب ان کے متعلق اگر اپنی زبانی سنا دے تو بہت اچھا ہے، لیکن انہوں نے بڑا مزے کا پیار بھرا جملہ بولا کہ علامہ صاحب کی میں نے ذات میں شیخ کیا دیکھا آپ نے؟ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت میں واقعتاً اسم بامسمہ جماعت اور جمعیت نظر آتی ہے، اور پیار اور محبت نظر آتا ہے، حالانکہ عام طور پہ بعض دفعہ جماعتوں کے اندر تہذب اور نفرت کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو جو کہ اسلام کے بالکل تصور کے مخالف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیزیں قائد کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری جماعت کے اندر بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر میں ہم بس اختر محمدی صاحب ماشاءاللہ جو ہمارے بزرگ اہل علم اور رفقا میں سے اور پرانے جماعتی ساتھیوں میں سے، اور شیخ چیئرمین سندھ ہیں قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان، اور علامہ صاحب کے دائیں بائیں دست بادو بھی ہیں، اور ہمارے انشاءاللہ سرپرست بھی ہیں، ان سے بھی دعائیہ کلمات کا کہوں گا کہ آپ دعا فرما دیں، ساتھ ایک نصیحت فرما دیں تاکہ ہم اس مجلس کو برخاست کر سکیں۔ بس ایک آخری پیغام ہے کہ دامے دن میں سکھنے آنے کی بجائے نا اب طوفانوں اور سیلابوں کی طرح آؤ، طوفانوں اور سیلابوں کی طرح نہیں آؤ گے نا تو یقین کریں یہ رخ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ اور اب ہم لاہور سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک والے ممالک والے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے تب بھی، کوئی عرب ممالک میں بیٹھا ہے تب بھی، اور کوئی یورپی ممالک میں بیٹھا ہے تب بھی، اور اسی طرح جو ایشیا میں بیٹھا وہ اعلان ہمیں بھیجتا جائے، ہم انشاءاللہ آپ کو سلام سلوٹ کرتے جائیں گے، اور ساتوں سلام آپ کے اوپر پڑھیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے قریبی ساتھی احباب آج قرآن و سنہ مومنٹ میں شامل ہوئے ہیں، اور الحمدللہ روزانہ ہی ہم مختلف اداروں کی، علماء کرام کی، خطباء حضرات کی شمولیت کی خبریں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت حوصلہ افزا ہے اور مقام شکر ہے۔ یہ ایک کمزور سی جو آواز اٹھی تھی، ایک جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے، قدم اٹھتا ہے، ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، ایک وہ طاقتور لہر اور ایک موج بن جاتی ہے، ایک طوفان بن جاتی ہے۔ آج قرآن و سنہ مومنٹ الحمدللہ ایک طاقتور، ایک امید کی کرن اور ایک روشن مینار بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے الحمدللہ ہمارے قائد علامہ اعتصام لاہی ظہیر حافظہ اللہ کی محنت ہے، ان کی للہیت ہے، ان کا تعلق باللہ ہے، ان کا تقوی ہے، ان کا رجوع اللہ ہے، اور جس کا اپنے رب سے، اپنے خالق سے تعلق اچھا ہوتا ہے، اس کا مخلوق سے بھی تعلق بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، قابل فخر ہوتا ہے۔ اس کے اندر نہ غیبت ہوتی ہے، نہ بدگمانی ہوتی ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ عداوت ہوتا ہے، نہ اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے، نہ اپنے صلے کی تمنا ہوتی ہے، نہ ستائش کی پرواہ ہوتی ہے، مفادات سے بالا تر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج علامہ صاحب
سب اہل عقل کے لیے، اہل شعور کے لیے، بصیرت مند لوگوں کے لیے اتحاد کی علامت ہے، اعتدال کی علامت ہے، افہام و تفہیم کا نام ہے، اور باطل کے خلاف للکار کا نام ہے، اور ہر فتنے کے خلاف یلغار کا نام ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اوصاف الحمدللہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے وہی اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ ہم نے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھا ہے، اور آج علامہ عبدالسلام الہی ظہیر کے دور میں الحمدللہ ان کے ساتھ ایک سپاہی کی حیثیت سے موجود ہیں الحمدللہ۔ اور اس عرصے میں کتنے اشتعال انگیز مواقع آئے ہیں، کتنی مخالفت کی آندھیاں چلی ہیں۔ اگر انسان اپنے نظریے میں مخلص نہ ہو تو ان طوفانوں کے سامنے ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اخلاص ہی، تعلق باللہ ہی انسان کو اپنے نظریے پر، اپنی پالیسیوں پر، اپنے مشن پہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اپنی پالیسیوں میں بھی استحکام ہو۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، کس طرح لوگوں کی پالیسیاں جو ایک عرصہ دراز تک عقیدہ بن کے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی رہی، لیکن کیسے یو ٹرن لیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، الگ ایک موضوع ہے۔ لیکن پالیسیاں میں استحکام کب آتا ہے؟ جب وہ ایک خود اپنے ضمیر کی آواز پر ہو، خود اللہ رب العزت کی رہنمائی میں قرآن و سنت سے اخذ کردہ ہو، کسی کی ڈکٹیشن پر نہ ہو۔ خود اپنے، دوسروں کی ڈکٹیشن کیوں لیتا ہے انسان؟ جب کو کچھ اقتدار چاہیے ہوتا ہے، کچھ وسائل چاہیے ہوتے ہیں، کچھ مفادات چاہیے ہوتے ہیں، جو ان سب سے بالا تر ہو، ان سب سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ رب العزت کے دین کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں، جنہوں نے علامہ صاحب کی خلوت کو، جلوت کو، ان کے نظریات کو، ان کی سوچ و فکر کو سنا ہے کہ اگر میدان سیاست میں بھی اترے ہیں اس لیے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ جو اقتدار کے ایوان ہے، جیسے علامہ صاحب خود فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ ہمارا راستہ تشدد کا راستہ نہیں ہے، جبر کا راستہ نہیں ہے، نفرت کا راستہ نہیں ہے، تصادم کا راستہ نہیں ہے، فساد کا، انتشار کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارا جد و جہد عینی جد و جہد ہے، دستوری جد و جہد ہے، قانون کے فریم میں، دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کرنا ہے، دلائل کے بلبوتے پر لوگوں کو قائل کرنا ہے، لوگوں کے انا کو نہیں بھڑکانا، لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرنا ہے نا۔ جب آپ کسی کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں تو اس کا انا جاگ جاتی ہے، انا بولتی ہے، انا کے مقابلے میں انا آتی ہے۔ لیکن جب آپ دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل پہ قائم رہتے ہیں، اور آپ کے دلیل ہر موقع پہ آپ واضح کرتے ہیں کہ آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہے، آپ ان ساری گروہ بندیوں سے اور یہ تمام قسم کی جکڑ بندیوں سے بالاتر ہیں، تو پھر دوسرے کا ضمیر جاگتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے ایسے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پروپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب علامہ صاحب ان سے کھلے دل سے ملتے ہیں، وہ علامہ صاحب کو بالکل صاف دل پاتے ہیں، وہ حیرت میں برتا ہے، حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ اور جو اوصاف قائد میں ہوتے ہیں وہی اوصاف بتدریج مرحلہ وار کارکنوں کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت کرتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ علامہ صاحب نے ہمیشہ اپنے ورکر کو بھی، کارکنوں کو بھی اس قسم کی بدگمانیوں سے اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں، کردار کشی کی مہمات سے اور بغض و حسد کے تمام ان مواقع سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے الحمدللہ۔ اور یہی دین کا اصل مقصد ہے۔ ان کاموں میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو اناؤں کی جنگ ہوتی ہے،
عہدوں کی جنگ ہوتی ہے، ہوس اور بغض حسد کے جھکڑ چلتے ہیں، اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن و سنہ مومنٹ بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جب حاصل ہو تو اگر پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، لہر گر مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک قطرہ خون میں ہے تاثیر اتنی کہ قوموں کی زندگی کا عنوان بن جائے۔ آج الحمدللہ یہ پوری جماعتوں کو، اداروں کو، شخصیات کو اپنی طرف علامہ حافظہ اللہ کی پالیسیاں کشش کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ جماعت کی بقا اور مسلک کی آبیاری اسی میں ہے، دین کی سربلندی اسی میں ہے کہ ہم ان تنگ نظریوں سے، تنگ دلیوں سے نکل کے اعلیٰ ظرفی کا، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے لاہور کے ایک بڑے حصے کے بڑے معزز مکرم جو شخصیات ہیں اور اپنی ذاتوں میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہیں، ماشاءاللہ ادارے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے آج قرآن و سنہ مومنٹ لاہور کے اندر شمولیت کا باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ عزم بالجزم کا اظہار کیا ہے، اور عزم مصمم کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ ہم اللہ کی فضل اور توفیق کے ساتھ باقی ساتھیوں کو بھی یہی بات ایک کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان جو ہے ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر آپ کو لوگوں کے حوالے سے کوئی نفرت، نظریات کے حوالے سے قبولیت ضرور ملے گی، لیکن ان نظریات کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے ہمارے دل بڑے کھلے ہیں جو اسلام کے لیے، شاعر اسلام کے لیے، جو پیغمبر اسلام کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے اور توحید کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے مد مقابل ہیں، جو اس کے مخالف ہیں۔ ہم برہنہ شمشیر کی حیثیت سے انشاءاللہ جہاں موقع ملے گا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا اقتدار کی نئی نظریات کی جنگ ہو، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم ان کے مد مقابل ہوں گے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کا پاکستان ہے، یہ پاکستان محمد رسول اللہ کی عزت اور غیرت کے محافظ کے طور پہ اسلام کے قلعے کا نام ہے، اور انشاءاللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دن سے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، اور ہم ہر اس بندے کو، ہر اس جماعت کو، ہر اس ادارے کو، ہر اس سوچ اور فکر کے حامل بندے کو کھلے بازو کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، جو اللہ کی تائید کے لیے، جو پیغمبر اسلام کی رسالت کے لیے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کے لیے، جو شاعر اسلام کے لیے، جو مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان کا پلیٹ فارم حاضر ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور ان بھائیوں کو دل کی جو گہرائیاں ہیں ان سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب ہیں، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے خیر کے جو کام ہیں ان میں معاونت کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شر سے ہم کو اور ہمارے ساتھیوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جاگ اٹھے دیوانے، شمع حق کے پروانے، اس پاک وطن میں حق کا نکلے ہیں علم لہرانے، سینوں میں لیے قرآن محمد کا فرمان۔ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ علامہ ابتسام کے سنگ قرآن و سنہ موومنٹ، علامہ ابتسام کے سنگ قرآن و سنہ موومنٹ۔ لا الہ الا اللہ پیارے دیس کی ہے پہچان، استحکام کا ضامن ہے نظریہ پاکستان، یہ اسلام کا ہے کلآ، دین محمد اس کی شان، دین محمد کی تنفیذ ہے آئین پاکستان۔